اس کے چرچے نہ کیا کرو بزرگوں، آپ اس کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرو۔ جب اللہ کسی کے گناہ کو چھپا رہا ہے، آپ کیوں اتنا اجاگر کرتے ہو؟ کیوں اس کو سماج میں جینا حرام کر بیٹھے ہو؟ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، آپ لڑکیوں کو ایسا لعنت دیتے ہو، ایسی لعنت دیتے ہو کہ وہ کہیں کی نہیں رہ جاتی۔ بعض لڑکیوں نے اسلام دھرم کو چھوڑا ہے، اس کی وجہ جانی گئی تو اس لیے بھی کہ اسے بہت لعن طعن کیا جاتا ہے، بہت ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو ٹارچر بھی نہیں کرنا ہے اور نگرانی بھی کرنی ہے کہ تمہاری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کب جا رہی ہیں، کیسے جا رہی ہیں۔ رات میں تمہاری بچیاں سوئیں، موبائل لے لیا کرو، پیار سے کہو بٹیا رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، سکون سے سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھ لو، انشاءاللہ گھر کا ماحول جنت جیسا ماحول ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی ہماری۔ بہرحال بزرگوں ساتھیوں، ہم سب کو انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ سارے ساتھی انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ۔ سارے ساتھی الحمدللہ؟ اچھا ماشاءاللہ۔ بہرحال بزرگوں ساتھیوں، وہ بوجھ تو کہیں اور چلا گیا، ہم سے کوئی گزارش کرنی والی بہرحال کرنی تھی، لیکن وہ گزارش کسی اور کے سر چلی گئی ہے۔ لیکن وقت بالکل کم ہے، میں کہاں شروع کیا ہوں اپنی بات کو، کتنے بجے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ آخری بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، آخری بات میں نے جو حدیث پڑھی ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس ضمن پہ آپ کو عمل کرنا انشاءاللہ۔ اگر آپ باپ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ کیسی سیٹنگ ہے۔ اور لڑکیاں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم خدا را کسی کی میت پہ بھی جاتے ہو، اتنا ٹائٹ کپڑا پہن کے کیوں جاتے ہو؟ کیا کسی کے میت پہ جانے کے بعد بھی تمہارے دل کو کہیں سے جھنجھوڑا نہیں جاتا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اس مٹی کے نیچے جانا ہے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے جس چہرے کو بہت بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی، اس چہرے کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم اتنا عمدہ کپڑا پہن کے جاتی ہو، اور کچھ عورتوں کی مکاری تو اس حد کو پہنچ گئی کہ گھر سے جب اٹھتی ہے باقاعدہ فرمائش کے مطابق بالکل کلچدار ساڑی پہنتی ہے، ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے، پان بھی کھاتی ہے، لیکن یہ مکار عورت جب مرحوم کے دروازے پہ پہنچتی ہے مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے، مگرمچھ کی آنسو بہاتی ہے۔ صاحب یہ سارے ہمارے سماج کے کارنامے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی کے میت پہ جانا بھی ہے، ویسے تو اگر کوئی مرد کی میت ہو آپ کو چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اتنا بڑا گناہ عظیم آپ خود بھی کر رہے ہو اور مرحوم کو بھی آپ گناہ میں ڈال رہے ہو۔ حالانکہ مرنے کے بعد گناہ اور نیکی کا جو بہرحال رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی میری مائیں بہنیں کسی کے میت پہ آپ جاتے ہو، سگے رشتہ دار ہیں، آپ اگر محرومات والے رشتہ دار ہو، محرمات والے رشتے ہو، چہرہ دیکھ کر بہت جلد الگ ہو جایا کرو۔ یہ فیشن کیسا فیشن ہے؟ جنازے کے لیے میت تیار ہے، امام صاحب بھی تیار ہے، کچھ عورتیں وہاں بھی آ کر کے چہرہ دیکھ لیتی ہیں، اور ہم اتنے بڑے بےحیث ہو چکے صرف اور صرف یہ کہہ کر چہرہ دکھانے کی اجازت دیتے ہیں یہ فلاں حاجی صاحب کی بیوی ہے۔